اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 19 اگست ہے، دن ہے جمعے کا، اور میں آپ کے سامنے تازہ ترین کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور تازہ ترین کچھ اس طرح ہے کہ جو تمنیل میں نے دی ہیں آپ لوگ شاید اس پر حیران ہوں گے کہ میں نے یہ اس قسم کی تمنیل کیوں دی ہیں۔ تو میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں، وہ بڑے بڑے تمنیل وغیرہ رکھ کر لوگوں میں وہ ہیجان پیدا کرنے والی بات میں نہیں کرتا۔ بعض لوگ کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرنا چاہتا، سب اللہ کی فضل سے اپنا ٹھیک کام سوشل میڈیا پر کرتے ہیں، اور اس وقت مین اسٹریم میڈیا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ سب پیڈ میڈیا ہے۔ لیکن اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں، جو میں نے تمنیل میں بیان کیا ہے کہ یہ جو شہباز گل کا جو پروگرام ہے اس وقت، جو یہ ٹریلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹریلر ہے۔ یہ زیادتی جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، صرف آپ کو ٹریلر دکھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا کام کرنا ہے اور بہت خطرناک حد تک پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلنا ہے، کیونکہ اس وقت ایک متفقہ لیڈر پاکستان میں موجود ہے عمران خان کی شکل میں، لیکن یہ کبھی بھی عمران خان کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جب یہ بات، جس وقت عمران خان کو گھر بھیجا گیا تھا، جس بھونڈے طریقے سے سب دنیا کو معلوم ہے جو کون سے کردار تھے رجیم چینج میں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا، تو اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ بھول جائیے آپ لوگ کہ آپ لوگ اٹھیں گے نہیں، اور یہ لوگ عمران خان کو یہ موقع دیں گے کہ وہ انتخابات جیت کر واپس آئیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے عمران خان کو واپس لانے کے لیے گھر نہیں بھیجا تھا۔ تو ابھی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ وہ باتیں اس وقت جو میں کر رہا تھا وہ حقیقت تھا یا غلط تھا۔ اب آپ کردار دیکھ لیجئے جو کردار ادا ہونے والا ہے۔ یہ جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے، یہ پاکستان میں کتنے ادوار گزرے ہیں، لوگوں کو کوڑے بھی مارے گئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے ڈکٹیٹرشپ میں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی بے عزتی کی، یعنی جنسی بے عزتی تک، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ابھی کسی کو کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور یہ اس لیے کہ پاکستان قوم سوئی ہوئی ہے، اور یہ جو سوئی ہوئی قوم ہے اس کا یہ بہت بڑا ہرجانہ ادا کریں گے۔ اور لیکن یہ وقت جو اس وقت اس عمران خان کی شکل میں ان کے پاس ایک لیڈرشپ موجود ہے کہ ان سب مسائل سے اس پاکستان کو نکال بھی سکتا ہے، ان اداروں کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، اور نئی قانون سازی کر کے اس ملک کو صحیح ڈگر پر ڈال سکتا ہے۔ لیکن یہ موقع اس طرح حاصل نہیں کیا جائے گا۔ میں مانتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی، یعنی اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 85 لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن جلسے میں جانا اور ملک میں نکلنا یہ دو چیزیں ہیں۔ ابھی تک عمران خان نے جو صبر اختیار کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے، تاکہ اس ملک کو نقصان نہ پہنچے، خاص کر ہمارے افواج پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ افواج پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور افواج پاکستان عمران خان سے پیار کرتے ہیں۔ 2-3 اشخاص کو چھوڑ کر یہ ہمیں غلط فہمی ہے، اور جس وجہ سے یعنی شہباز گل کے ساتھ کہ اس نے افواج پاکستان کی طرف یہ انگلی اٹھائی ہے اور ان کو تانا دیا ہے رینک اینڈ فائل کو، ایسی نہیں ہے بات۔ وہ پوری بیان آپ دیکھ لیں تو یہ تو کوئی بیان ہے ہی نہیں۔ جو بیان مریم نواز نے، نواز شریف نے، سعد رفیق نے، وہ میاں جاوید لطیف نے، یہ خواجہ آصف نے، یہ ایاز صادق نے، ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے، تو اگر یہ طریقہ اس وقت شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کو تو پہلے پھانسی دینی چاہیے تھی، یعنی کیس سے پہلے پھانسی دینی چاہیے تھی۔ ویڈیوز موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، انہوں نے تو بغاوت کو چھوڑ کے کچھ اور کیا ہے، یعنی کہ ہماری جیت کو انڈیا کے سامنے شکست میں بھی تبدیل کیا ہے ایاز صادق نے۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ اسی طرح کارگل کی جیت کو ہمارے نواز شریف نے شکست میں تبدیل کیا ہے، اور ہمارے فوج کو ہیجمنی کے طور پر یاد کیا ہے اس نے دنیا کے سامنے، یعنی جتنی بے عزتی پاکستانی کی فوج کی نواز شریف نے کی ہے، تو یہ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی۔ اب اس کے یعنی جو اس کی بیٹی نے جو الفاظ ادا کی، جو اس شخص نے ادا کی، جو اس کی پوری پارٹی نے کیا ہے، اور ہر وقت یہ کون سی جادو کی چڑی ہے کہ یعنی جاوید لطیف جیسا شخص آئے گا
اور ابھی بھی اس نے دھمکی دی افواج پاکستان کو، 2 دن پہلے بھی دھمکی دی کہ الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے الیکشن کے دوران کی نیوٹرل لیتے ہیں یا نہیں. یعنی اب بھی ان کو ہوش نہیں آ رہا کہ یہ کون سا خاندان ہے، ان کے کون سے لوگ ہیں، کس طرح مسلط کیا آپ لوگوں نے، اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. اور آپ جب 4 دن کے دورے پر آئے لندن، جنرل باجوہ صاحب، سب کو معلوم ہے آپ کی ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوئی ہے. پاکستان کو آپ نے میدان جنگ بنانا ہے. یعنی جو دنیا کی خواہش ہے کہ پاکستان کو ہم اس طریقے سے گھسیٹ لیں گے دنیا کی سیاست میں کہ پاکستان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہ کام آپ کر رہے ہیں. تو اگر میں یہ بات اس وقت کر رہا ہوں تو کیا میں غدار پاکستان ہوں یا وفادار پاکستان ہوں؟ تو اب ذرا اس کانٹیکٹ کو دیکھ لیجئے کہ دنیا کی اب یہ ہمارے ملک کی سرحدوں سے جا کر جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں، اب افغانی لیڈر جو ہمارے یعنی یہ جو طالبان تھے ہمارے یعنی اثاثہ تھے. اثاثہ اس یہ نہیں تھی کہ ہم اس کو فنڈ کرتے تھے یعنی کہ مدد کرتے تھے، لیکن وہ ایک ہمارے لیے ایک بہترین ساتھی بن سکتے تھے، پڑوسی جیسے پڑوسی ہونا چاہیے، اور ان کا پیار تھا. لیکن اس کو اب انہوں نے جب اب اجلاس اب بلایا 2 دن پہلے تو انہوں نے بہت بڑا، اور وہ طالبان جو انڈیا کے دشمن تھے وہ انڈیا ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو، ہم دشمن بنا رہے ہیں. آخر یہ مقاصد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مقاصد صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہماری جو نیوٹرلز ہیں، ہماری جو بڑے ہیں، ان کا کردار اس وقت بہت زیادہ مشکوک ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. یہ جو کچھ میں اس وقت کہہ رہا ہوں اس کو ذرا آپ سوچئے کہ ایسے موقع پر یعنی یہ ڈرون حملہ بھی ہو گیا، ادھر اندر پاکستان میں کن لوگوں کو ان لوگوں نے خود کہا کہ یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، پاکستان دشمن ہے، خود انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے ہمارے اوپر ان کو مسلط کر دیا. لیکن قوم سوئی ہوئی ہے. قوم اس وقت جاگے گی جب ہر ایک کے ساتھ شہباز گل جیسا مسئلہ درپیش آئے گا. اب یہ اس طریقے سے نہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم اٹھنے والی قوم نہیں ہے، یہ صرف جلسہ کھیل سکتی ہے. تو اس لیے اگر یقین کیجئے، میں نے کتنی دفعہ یہ بات کی ہے، اگر 8-10 گھنٹے اس ملک کو آپ لوگ جیم کریں، ہر گلی کوچے، ہر تحصیل ضلع میں، تو یہ نیوٹرل بھی بھاگ جائیں گے اور ان کے یہ امپورٹنٹ بھی مار جائیں گے. کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ جن لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کے تاریخ میں یہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ جو شخص 2 دن بعد جیل جانے والا تھا وہ وزیر اعظم بنایا گیا، جو 2 دن بعد جیل جانے والا تھا اس کا بیٹا تو اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا. ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ پنجاب اور KPK حکومت ختم کر کے گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ کریں گے، جو 25 مئی کو ہوا تھا اس کو بھول جائیں گے آپ لوگ. یعنی آپ پاکستانیوں کی عزتی بحال رہیں گے، نہ پاکستان پر کوئی ترس کرے گا، اور پاکستان کو اس طرح رگیدا جائے گا جو دنیا کی یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ تو یحییٰ خان کے وقت میں نہیں ہوا تھا. یہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے ساتھ یہ موجودہ ٹولہ جو ہے، یہ اس میں امپورٹڈ اور یہ سب شامل ہے جن کا نام لینا بہت بڑا گناہ ہے، وہ اس میں شامل ہے. اس نے بھی اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا جو یہ شخص کر رہا ہے اس وقت. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر اس وقت آپ لوگ عمران خان کی یعنی کال کا انتظار کرتے رہے اور آپ لوگ خود بخود باہر نہیں نکلے اور اس ظلم کا ان سے نہیں پوچھا، اور جو غیر قانونی کردار انہوں نے امپورٹڈ حکومت کو مسلط کر کے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے نہیں دیا، ان لوگوں کو اس ملک سے نہیں بھگایا، تو یقین کیجئے وقت گزر جائے گا، نہ پھر آپ کو عمران خان ملے گا اور نہ پھر اس قسم کا پاکستان آپ کے ہاتھ میں آئے گا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. یہ جس طرف جا رہا ہے اور جس طرف لے جایا جا رہا ہے اس وقت، یہ کوئی خاص، یہ اس طرح نہیں ہے. پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے وہ دنیا کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس ملک میں ایسے لوگوں کو مسلط کرنا ہے کہ جو ان کے کام آئے، نہ کہ پاکستانیوں کے کام آئے. تو یہ سب کچھ، اور حالانکہ یہ اتنی بڑی بات تھی جو کہ شہباز گل نے کی تھی، وہ آپ پوری سن لیں وہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی وہ یہ فخر کر رہا ہے کہ رینک اینڈ فائل سب ہمارے اوپر فخر کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہے. یعنی وہ فوج کی بات کر رہا ہے. یعنی اگر میجر، کرنل، جنرل، یہ جنرل کو چھوڑ دیجئے بریگیڈیئر تک کے لوگوں کی بات، تو یہ حقیقت ہے. یہ 7 لاکھ کی فوج ہے، اور یہ 7 لاکھ کی فوج پاکستان سے پیار کرنے والی ہے اور پاکستانی ان سے پیار کرنے والے ہیں. اس میں 2 رائے تو ہو نہیں سکتے.
لیکن ہمارا ہر ادارہ تباہ ہے. یعنی ایک یہ ادارہ بچا ہوا تھا. اب یہ ادارہ لاگر پر ہیٹ پر عوام کے سامنے نہ سمجھتے ہوئے، یعنی کہ عوام تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے اس میں افواج پاکستان کا قصور نہیں ہے، چند لوگوں کا ہے، لیکن صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا ہے. اور جب وہ لبریز ہو چکا ہے تو یہ کل کو جو دنیا ہمارے اس انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ عوام پاکستان اور افواج پاکستان کو لڑایا جائے گا، تو یہ وہ وقت آ چکا ہے. اب ذرا سوچئے، کل عمران خان کسی ریلی کا قیادت کرتے ہیں، یہ عمران خان کو اندر کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ عمران خان کو کبھی بھی انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیں گے. جو وہ چیف الیکشن کمشنر کا جو کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارے عدلیہ کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے. یہ سب گٹھ جوڑ ہے. اس میں پوری عدلیہ کی بات نہیں کروں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کیسے. یعنی اب اس شہباز گل کی اس کیس کو دیکھ لیجئے کہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور خاص کر جسٹس عامر کیانی کو، عامر فاروق کو سب کچھ معلوم ہے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ یا تو بہت بڑا دباؤ ہے اور یا وہی بات ہے کہ شریف فیملی کے ہر ادارے پر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا کون سا فیصلہ ہے جو حق اور سچ کے ساتھ ابھی تک آیا ہو، وہ یا لاہور ہائی کورٹ کا. ذرا آپ سوچئے ان باتوں کو. اطہر من اللہ نے جو ضمانت دی تھی مریم نواز اور مریم نواز شریف کو 45 صفحوں کا، یعنی صرف ضمانت پر، اور وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا اس وقت کہ یہ کیا ہے بھائی کہ اس ضمانت کے کیس میں 45 صفحے کا یعنی شائع ہو رہا ہے. تو اطہر من اللہ کون تھا؟ اطہر من اللہ خود کسٹم میں نوکر تھا، پھر اس سے نکل کے اس کی صرف اتنی یعنی قانونی اس کی اتنا علم ہے کہ کسٹم میں تھا، کسٹم میں وہ پھر لا پڑھا اس نے اور ادھر سے نکل کے آیا وکیل بن گیا. آپ خود سوچئے پھر کس طرح چیف جسٹس بنا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کا عدالت آج تک یعنی 12 بجے تو کھلتا ہے، نہ عمران ریاض خان کے لیے وہ عدالت کھلا، نہ اس شخص کے لیے جو اتنی بربریت اور ظلم اس شخص کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی انسان جس میں دل نام کی کوئی چیز ہو تو اس کو برداشت کر سکتا ہے. تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ شہباز گل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹریلر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم آگے کیا کرنے والے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہم کیا کریں گے. لیکن انشاءاللہ اگر عوام سوچے کہ ہم نے پاکستان کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، ہم نے عمران خان کو بچانا ہے، ہم نے اپنا مستقبل آنے والے اولاد کا بچانا ہے، تو آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا. اور اگر آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، یقین کیجئے یہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکیں گے. یہ لوگ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ اس طرح غیر قانونی کام کرنے والے، یعنی پولیس کی کیا مجال، ایف آئی اے کی کیا مجال، یہ اس طرح کا کام یہ کوئی سوچ سکتا ہے. لیکن یہ جو کوئی کرانا چاہتا ہے وہ ہمیں سب معلوم ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ ابتہار چودھری کے ساتھ کبھی بھی ہمارا اتفاق نہیں رہا، لیکن اس کا بھی ایک فیصلہ ہے. اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کسی سبارڈینیٹ پر کہ وہ بڑے کا حکم مانے گا، وہ ناجائز حکم. یعنی کہ اس میں ورڈک لکھا ہے غلام صاحب کے دور میں، ایک آفیسر اس کا نام میں بھول گیا ہوں، تو وہ کہتا ہے اس کو عدالت میں کہ آپ نے کیوں یہ حکم مانا. اس کا یہ حکم ماننا یہ اس طرح ناجائز، یہ پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے. اسی طرح دوسری طرف یعنی جو گیس چیمبر والے کیسز ہیں جنگ عظیم دوم کے، یعنی 70 سال بعد ایک شخص کو سزا دی جاتی ہے جس وقت اس کی عمر تھی 100 سال. جنہوں نے ناجائز حکم مانا تھا اپنے بڑے افسران کا، انہوں نے کہا کہ جب عدالت میں سوال پوچھا گیا کہ یہ کارنامہ آپ کا ہے تو اس نے کہا ہاں میرا ہے، لیکن میں نے تو بڑوں کے حکم پر کیا ہے. یعنی جو یہودیوں کو انہوں نے نسل کشی کی تھی وہ بات میں کر رہا ہوں. تو اس کو اس وقت بھی موت کی سزا سنائی گئی اسی دن. تو ہمارے ہاں یہ صرف اس بات پر کہ آپ بڑوں کی بات اس طرح ناجائز نہیں مان سکتے. تو یہاں یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز آ گئے ہیں شہباز گل کی، تو یہ سب کچھ اگر یہ کوئی کر رہا ہے، کیا یہ وہ جو شخص جو کر رہا ہے وہ کل بچے گا اس سے؟ کیا یہ بوجھ وہ اٹھا سکے گا؟ تو اس لیے میرا
آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر جتنا بھی آپ صبر کریں گے یہ پاکستان تباہی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ یہ کردار تو ابھی سب سامنے آ چکے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ 4 دن جو مذاکرات ہوتے رہے نواز شریف کے ساتھ لندن میں پچھلے ہفتے، وہ بھی ہم سب کو دنیا کو معلوم ہو چکا ہے۔ اب یہ ذرا آپ سوچئے کہ صرف یا ایکسٹینشن ہے یا کوئی اور، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو اور نواز شریف کو ایک جیسا کر کے پھر دونوں کو، یا اس سے پہلے، یعنی ابھی اکثریت تو ہے، سمپل میجارٹی چاہیے، تو ایسے وہ قانون پاس کر دیں گے کہ یہ سب لوگ صاف بھی ہو جائیں گے، شفاف بھی ہو جائیں گے، اور یہ جو کوئی جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ بچ بھی جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں ان کو معاف کریں گے، عوام معاف نہیں کریں گے، تو یقین کیجئے یہ لوگ خود بخود، یہ امپورٹڈ لوگ اور ان کے جو کرنے والے، ان سے کرانے والے ہیں، وہ سب بھاگ جائیں گے۔ تب پاکستان آزاد ہوگا، پاکستان آزاد۔ اب مکمل طور پر تو پاکستانی، یہ میں نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں ایسے پاکستان نہیں چاہیے۔ اس وقت تو ہم اس غلامی سے بہت گندی طریقے سے چلے گئے جو ہم پہلے غلام تھے 47 سے پہلے۔ وہاں تو حق و سچ کا ساتھ دیا جاتا تھا، انصاف ہوتا تھا اس ملک میں، ہم سچ کہیں گے۔ تو اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ایسے سلوک کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ جیسے جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر بھی پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہے۔ سوتے رہو، لیکن جب پڑے گا سب پر تو پھر یاد آئے گی یہ باتیں آپ کو کہ آپ لوگوں نے نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، آپ نے لیڈر کو بچانا ہے کہ نہیں۔ یہ بہت بد نصیب ملک ہے، اس میں تو لیڈر تھا ہی نہیں، ایک ہی لیڈر آپ کو ملا، اور اس کے ساتھ یہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس کی جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن چپ تک کچھ بھی نہیں ہے، پھر کل افسوس کریں گے، پورا قوم روئے گا، لیکن آپ کے آنسو صاف کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اس ملک میں، نہ اس ملک میں کوئی آزادی کا سانس لے سکے گا۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے غلام نہیں رہیں گے جو موجودہ لوگ ہیں، ہماری حکومت، یہ موجودہ حکومت یعنی کہ اولادیں یا ان کی نیوٹرلز، آپ دوسرے اقوام کی بھی غلام ہوں گی اسی ملک میں رہ کر بھی، یہ یقین کیجئے۔ اور اس پر آپ سوچئے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میں اسی لیے مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ چکا ہوں، کیا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ میرا زبان میرے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ جو حالات جن میں تھوڑا احساس ہو تو ان کی یہی حالت ہو سکتی ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ صرف مجھے احساس ہے، لیکن احساس ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وہ احساس کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا، اور پھر دیکھ لیجئے کہ پاکستان انشاءاللہ اس کپتان کی قیادت میں کیسے آگے نہیں نکلے گا۔ اور اب اس وقت آپ پر ڈالروں کی بارش بھی ہو جائے گی۔ یہ پاکستان بک چکا ہے۔ یہ یعنی 9 اپریل سے لے کر اب تک جو کچھ انہوں نے منوانا تھا بیرونی دنیا نے وہ منوا لیا ہے۔ اب آپ پر بارش کی جائے گی چند دنوں کے لیے، تاکہ الیکشن آئے گا، یہ لوگ آپ کے اوپر دوبارہ مسلط ہوں گے، پھر آپ ان کے اولادوں کے غلام رہیں گے، اور جو بیرونی دنیا کے بھی آپ غلام رہیں گے۔ کبھی بھی آپ نے آپ کو آزاد پاکستانی شہری مت کہیے۔ والسلام۔